اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله تعالی اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا۔ فرماتے ہیں اس میں ذکر خفی کا فی نفس ہی افضل ہونا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی عارض سے جہر کو ترجیح ہو، یعنی فی نفس ہی ذکر جہر سے ذکر خفی جو ہے وہ افضل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، خفی طور پر دعا فرمائی۔ قال رب انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں یہ دلیل ہے کہ دعا میں اپنی کمزوری ظاہر کر کے الہا و زاری کرنا چاہیے۔ انی خفت الموالی من ورائی، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں سے اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس میں دو مسئلے ہیں، ایک اولاد کا طلب کرنا زوج کے منافی نہیں، اور دوسرے یہ کہ کسی ایسی چیز کا مانگنا جو اسباب بعیدہ سے مسبب ہو، ادب کے منافی نہیں۔ یعنی یہ براہ راست تک کوئی سبب نہیں ہے جی، رشتہ دار اچھے نہیں، نیک نہیں، تو میری محنت ساری عمر دی ضائع جانے دا اندیشہ، اس واسطے میں نے نیک اور صالح اولاد عطا فرماتے۔ یہ سبب بعیدہ، دور دا ایک سبب ہے، لیکن اللہ کارساز ہے۔ فرمایا اللہ کو منگنے واسطے سبب بعیدہ بھی ہوئے تھے کو حرج نہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اس میں اس قول کی اثر ہے جو اکثر لوگوں کی زبان پہ جاری رہتا ہے کہ فلاں شخص مادر زاد ولی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا فلاں شخص جی مادر زاد ولی ہے، تو فرمایا کہ تخلیقی پیدائشی طور پر بندہ نیک ہو سکتا ہے، اس کا مزاج صالح ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ تو جہاں تک ولایت کے مقامات یا مراقبات یا ان چیزوں کا تعلق ہے تو یہ ساری چیزیں قسمی ہیں، اور کسب پر عطا ہوتی ہیں۔ مجاہدہ ان کے لیے شرط ہے، سیکھنا شرط ہے۔ مقامات و مراقبات جو عطا ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے، لیکن اکتساب کرنا، کسب کرنا، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا یہ شرط ہے۔ تو آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ مادر زاد ولی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن سے، لڑکپن سے نیک ہے، یہ نہیں کہ اس نے ولایت کے منازل طے کر لی۔ رہی انبیاء کی بات تو وہ دوسری ہے کہ نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے، اور پیدائشی طور پر اسے ولایت انبیاء حاصل ہوتی ہے، تو غیر نبی اس کی مثل نہیں ہو سکتا۔ قولہ تعالی فتمثل لها بشرا سویا، اور وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوئے۔ اس میں تمثیل کا مسئلہ مذکور ہے۔ ایک مسئلہ ہے تصوف کا کثرت امثال، تو فرماتے ہیں جبرائیل امین کا آدمی کی مثل بن کر ظاہر ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ تمثیل کا مسئلہ ثابت ہے۔ اور اس میں لوگوں کو بڑا دھوکہ لگتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے سورج نکلتا ہے تو جہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے ہر کوئی اپنی جگہ سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے،
لیکن سورج ایک ہی جگہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ سورج جگہ جگہ پہ، سورج ایک ہی جگہ ہوتا ہے لیکن ہر جگہ دور نزدیک والا سمجھ رہا ہوتا ہے میرے ہی سامنے ہے۔ تو اس طرح اہل اللہ کو بھی کثرت امثال نصیب ہوتی ہے۔ مثلا مشاہدات والے ساتھی ذکر کر رہے ہیں، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی عرب شریف میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی برما، چین، جاپان میں ہے، تو جو بھی ذکر کرتا ہے بعض اوقات مشاہدے میں شیخ کو پاس دیکھتا ہے، تو وہ انوارات و برکات جو ہیں ان میں تمثیل ہوتی ہے، اور اسے کثرت امثال کہتے ہیں کہ بہت سی مثالیں ظاہر ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ شیخ کو بھی پتہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ سورج کو بھی پتہ ہو کہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے سورج میرے پاس ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں کثرت امثال، ایک وجود کا بہت سی مثالوں میں ظاہر ہونا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ اس میں دلیل ہے کہ موت کی تمنا کسی باعث دینی سے جائز ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام نے موت کی تمنا ان لوگوں کی ملامت کے سبب اور اسی ملامت کی وجہ سے ان لوگوں کی معیشت میں واقع ہونے کے سبب سے کی۔ حضرت مریم نے جو موت کی تمنا کی تو یہ تھی کہ بدنامی ہوگی اور لوگ اچھالیں گے بات کو کہ اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، حاملہ کیسے ہو گئی، تو اس کے لیے موت کی تمنا کی۔ تو فرماتے ہیں کہ دینی مسئلے میں کہیں دینی فائدہ ہو تو اس کے لیے موت کی تمنا جائز ہے۔ قولہ تعالی وحزی الیک، اس کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ۔ مریم علیہ السلام کو جو شاخ لانے کا حکم ہوا، اس طرح اشارہ ہے کہ تحصیل رزق میں فی الجملہ صحیح کرنا مطلوب ہے اور توکل کے منافی نہیں۔ حضرت مریم کو جب درد محسوس ہوا پیدائش کا تو بہت گھبرائیں، تو حکم ہوا کہ اس کھجور کے تنے کو ہلائیں۔ تو اس حالت میں وہ کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ کتنا کچھ ہلا سکتی تھیں۔ پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خشک تنا تھا کھجور کا، لیکن انہوں نے جب ارشاد باری کی تعمیل میں اسے ہلانے کی کوشش کی تو اس سے تازہ کھجوریں گری۔ تو قدرت کا اپنا نظام ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے یا یہ ثبوت ملتا ہے کہ خواہ کتنا بھی کامل ہو، حصول رزق کے لیے اسے محنت کرنی چاہیے، جائز وسائل اختیار کرنے چاہیے۔ حضرت مریم کامل ولیہ تھیں اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول تھے، صاحب کتاب تھے، لیکن انہیں یوں ہی کھجوریں برسا نہیں دیں۔ دنیا عالم اسباب ہے، سبب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کھجور کا خشک تنا تھا لیکن حکم دیا کہ اسے ہلاؤ۔ اگر خشک تنے سے تازہ کھجوریں اللہ کریم نے برسانی ہے تو بغیر ہلائے برسا دیتے۔ تو فرمایا دنیا عالم اسباب ہے اور جائز اسباب اختیار کرنا عین توکل ہے، توکل کے منافی نہیں۔ قولہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر بھی کیجیے۔ تو فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی سوال سے بھی دیتے ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام کو دیا کہ انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی تو بیٹا عطا فرمایا،
اور بلا سوال بھی دیتے ہیں، جیسا مریم علیہ السلام کو دیا۔ اس سے ماخوذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ جدا جدا ہے۔ حضرت زکریا نبی تھے، انہوں نے اولاد کے لیے دعا فرمائی، انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور مریم علیہ السلام اگرچہ ولیہ تھیں لیکن انہوں نے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی، اللہ کریم نے اپنی عطا سے عطا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جیسا چاہیں کریں، مانگنے پر بھی عطا فرماتے ہیں، بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہ شان اللہ کی ہے۔ لیکن بندے کو ہر حال مانگنا چاہیے، بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ اس پہ رہے کہ دے گا دے گا دے دے گا، نہیں دے گا تو نہ دے، یہ بندے کے لیے مناسب نہیں۔ بندے کے لیے مانگنا ضروری ہے، باقی اس کی عطا محدود نہیں، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ قولہ تعالیٰ اذ قال لأبیہ یا ابتاہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب انہوں نے باپ سے بات کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریق دعوت میں حسن ادب و خلق اختیار کیا تاکہ مخاطب جھگڑے اور فساد پر آمادہ نہ ہو جائے۔ فرمایا طریق تبلیغ میں اگرچہ ان کے والد بتگر تھے، بت پرست تھے، لیکن انہوں نے ادب اور اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اگر اس میں محبت یا ادب نہیں ہوگا تو آپ تبلیغ بھی کریں گے تو اگلا بجائے ماننے کے جھگڑے پہ آمادہ ہو جائے گا، اور اگر اخلاق سے ادب سے بات کی جائے گی تو اس کا بھی فائدہ ہونے کی توقع ہے۔ قولہ تعالیٰ سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا سلام لو، مقابلہ ہے برائی کا بھلائی سے۔ یعنی باپ نے بات نہیں مانی اور کہا کہ میں آپ کو سنسار کرا دوں گا یا میرے گھر سے نکل جائیں، تو آپ نے گھر چھوڑتے وقت بھی کہا کہ میرا سلام لیجئے۔ یعنی انہوں نے برائی کی لیکن انہوں نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، اور فرمایا ساستغفر لک ربی، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ فرمایا اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اگر کوئی کفر پر مر جائے تو اس کی بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن زندہ کافر کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اور جب کافر کے لیے جائز ہے تو گناہ گار مسلمان کے لیے تو بدرجہ اولیٰ کرنی چاہیے کہ اللہ مسلمان بھائیوں کو توبہ کی توفیق دے، اصلاح احوال کی توفیق دے اور نیک بنا دے۔ قولہ تعالیٰ ممن ہدینا واجتبینا، اور ان لوگوں میں جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا۔ اس میں وصول اللہ کے دونوں طریق کا ذکر ہے، سلوک کا بھی جس کو ہدایت کہتے ہیں اور جذب کا بھی جس کو اجتباع کہتے ہیں۔ یعنی دونوں پہلو جو سلوک کے ہیں ان کا اس میں ذکر ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ کریم توفیق عطا کرتے ہیں مجاہدے کی، اور اس مجاہدے پہ ثمرات مرتب ہوتے ہیں اور انہیں اعلیٰ منازل نصیب ہوتی ہیں، وصول اللہ نصیب ہوتا ہے۔ بعض لوگوں پہ انعام فرماتے ہیں اور ان کا مجاہدہ تھوڑا ہوتا ہے، ترقی درجات زیادہ ہو جاتی ہے، جسے اجتباع کہتے ہیں، اللہ کا چن لینا۔ لیکن یہ ساری نعمتیں وہبی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ تو سلوک کے دو طریقے ہیں کہ ایک بندہ محنت کرتا رہتا ہے، برسوں میں ایک مراقبہ کرتا ہے، پھر برسوں میں دوسرا کرتا ہے، پھر کئی برسوں میں تیسرا کرتا ہے، یہ بھی طریقہ درست ہے۔
اور بعض لوگوں کا مجاہدہ تھوڑا ہوتا ہے، مقامات انہیں زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا اپنا کام ہے کہ وہ کسی کو اس طریقے سے دے دے یا اس طریقے سے دے دے۔ قولہ تعالیٰ اذا تتلیٰ علیہم، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں گرتے ہوئے روتے ہوئے، سجدے میں گرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ اس آیت سے استدلال ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر رونا آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہ آئے تو ضروری نہیں۔ اب رونا قرآن پڑھتے ہوئے کس بات پر آئے گا؟ پہلے تو قرآن کو سمجھتا ہو، اگر ایک ایسی زبان جسے بندہ سمجھتے نہیں پڑھتا رہے تو ثواب تو ہوگا، کیفیات بھی مرتب ہوں گی، چونکہ قرآن کی تلاوت ضروری ہے اور تلاوت کے لیے سمجھنا شرط نہیں ہے۔ عربی عبارت کو صحیح طور پر پڑھ سکتا ہو تو پڑھے، نہ سمجھے تو بھی ثواب بھی ہوگا، کیفیات بھی ہوں گی۔ سمجھتا ہو تو پھر شاید خشیت طاری ہو جائے، رونا بھی آئے، اور اگر رونا آئے تو بہت اچھی بات ہے۔ قولہ تعالیٰ واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پر قائم رہے، اس میں اشارہ ہے مجاہدات طریق کی طرف، اور تعلیم ہے ان پر صبر و ثبات کی، اور اس میں حاصل ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر کا، اور مجاہدات میں قبض بھی آ گیا، اس پر بھی صبر چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ جو آیہ کریمہ ہے واصطبر لعبادتہ، اس کی عبادت پہ قائم رہے، تو اس میں ایک تو یہ چیز ملتی ہے کہ مجاہدہ ضروری ہے، اور مجاہدے میں کمی نہیں آنی چاہیے، مجاہدہ کرتا رہے، ذکر اذکار، حلال کھانا، برائی سے بچنا، بری مجلس سے بچنا، بری گفتگو سے بچنا، یہ سارے مجاہدے کے پہلو ہیں، اور یہ ضروری ہے اسے مسلسل کرتا رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر من جانب اللہ کوئی رکاوٹ آ جائے یا قبض آ جائے یا مشاہدات رک جائیں یا کوئی ایسی صورت جسے قبض کہا جا سکتا ہے وہ آ جائے تو مجاہدے میں کمی نہ کرے، اس پر اثبات ضروری ہے۔ اور اس حدیث مبارک کا رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر بھی ثبوت ہو گیا کہ نفس کے ساتھ جہاد اکبر ہے۔ قولہ تعالی قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد، آپ فرما دیجئے لوگ گمراہی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے عموم میں اہل باطل کے احوال اور کا بقا بھی داخل ہے، پس اس حال پہ مغرور نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو جب وہ توبہ کی حد سے گزر جاتے ہیں تو ڈھیل دے دیتا ہے کہ جتنی برائی چاہتے ہو کر لو، بالآخر انجام کو پہنچ جاؤ گے، تو اس پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور ایسی صورت ہو تو بندے کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ گناہ کی مثال زہر کی ہوتی ہے، برائی کی مثال زہر کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی زہر کھا لے اور کھانے کے بعد اسے کیا شروع ہو جائے، پیچس لگ جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ مرنے سے بچ جاتا ہے، زہر خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر زہر کھا لے اور ہضم ہو جائے تو وہ موت کی دلیل بن جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ پر اگر سرزنش ہو جائے تو توبہ کا سبب بن جاتی ہے، لیکن گناہ کرتا رہے اور گرفت نہ ہو، ڈھیل مل جائے تو یہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔
قولہ تعالی ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت میں بڑھاتا ہے۔ اس میں کوئی حد مقرر نہ ہونے سے معلوم ہوا کہ ترقی کی کوئی حد نہیں، یعنی سلوک اللہ میں اور وصول اللہ میں کوئی حد نہیں آتی کہ اب یہاں پہنچ گئے تو اب آگے اللہ کریم بیٹھے اور آپ پہنچ گئے اور فاصلہ ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو اکثر کہہ دیتے ہیں فلاں حضرت نے فلاں جگہ سے سلوک مکمل فرما لیا، تو ان بیچاروں کو خود خبر نہیں ہوتی کہ سلوک جو ہے یہ مسلسل سفر کا نام ہے جو بارگاہ الہی اور وصول اللہ کی طرف جاری رہتا ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں۔ فرماتے ہیں قرآن نے تو کوئی حد نہیں مقرر کی، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ ان کی ہدایت جو ہے، جنہیں وہ ہدایت دیتا ہے ان کی ہدایت بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا حد تو کوئی نہیں رکھی اللہ نے، اس لیے اس میں ترقی کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ مودت قلوب میں بسبب ان کے ایمان کے لایا، یہ جال دنیا میں ہے، اور دلیل حدیث القبول فی الارض، یہ علامات ولایت اور دلائل کی مشیت میں سے ہے، اور مراد ان قلوب سے وہ قلوب ہیں جنہیں حق تعالیٰ کی محبت ہو۔ بس یہ اشکال نہ رہا کہ بہت سے مومنین و صلحاء بعض لوگوں کے قلوب میں مقبوض ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ بد باطن ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلحاء کا بغض علامت ہے خود سے باطن کی۔ فرمایا اللہ کا ارشاد ہے بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور لوگ ان کو عزت اور پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، اور یہ ان کی اہلیت ولایت دلائل اہلیت مشیخیت میں سے ہے کہ وہ شیخ بننے کے اہل ہیں یا ولی اللہ ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان سے عداوت رکھتے ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھتے، بھلا برا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی انہی دلوں میں ولی اللہ کی محبت بھی آئے گی۔ تو جن دلوں جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہوں گے وہ ولی اللہ سے کیا خاک محبت کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولی اللہ سے آر رکھتا ہے یا ان کی قدر نہیں کرتا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص فی نفس ہی بد باطن ہے، یعنی اس کے خود سے باطن کی دلیل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ولی اللہ میں کوئی نقص ہے، وہ اس کے اپنے باطن اس کا خراب ہے، اس لیے اس میں محبت نہیں آ رہی۔ تو اللہ کریم دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، جن دلوں میں خود اللہ سے دشمنی ہو ان میں ولی اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ تو فرماتے ہیں جو ولی سے عداوت رکھتا ہے اس کے اپنے بد باطن ہونے کی یہ دلیل ہے، اس کے خود سے باطن پہ یہ دلیل ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا، کسی ولی اللہ کی زیارت کو گیا تو بڑا بے لطف ہو کر لوٹا، تو اس کو ساتھی نے جس نے بھیجا تھا کہ یار کبھی مل تو لو، باتیں تو سن لو، تو اس نے پوچھا وہ گئے تھے تو ملاقات ہوئی؟ کہنے لگا نہیں، میں کمرے میں داخل تو ہوا لیکن ملے بغیر لوٹ آیا۔ اس نے کہا ایسا تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا یار ایک جا نماز بچھا ہوا تھا کمرے میں اور اس پر ایک کتا بیٹھا تھا، میں کتے سے کیا ملتا؟ تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا واقعی یہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں یہ شیشہ ہوتے ہیں، یعنی وہ آئینہ تھا تو میں اپنی شکل نظر آئی، جو جس نیت سے جاتا ہے ویسا ہی اللہ اس سے سلوک فرماتا ہے۔ وہ گیا ہی برائی کی نیت سے اور تنقیدی نیت سے تھا، تو فرمایا یہ لوگ آئینہ ہوتے ہیں
تمہیں اپنی شکل نظر آئی اور تم لوٹ آئے۔ واہ جی واہ۔ سورہ مریم تمام ہوئی، آگے سورہ طٰہٰ ہے۔ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کفار کے ایمان نہ لانے سے تأسف اور تحسر کر کے تعب مصیبت میں پڑیں، بلکہ تبلیغ کے لیے نازل کیا، سو آپ کر چکے۔ اور دوسری یہ کہ مجاہدہ شاقہ کتاب میں نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کو شریعت سہل و سہلہ دی گئی ہے۔ پس تفسیر اول آیت اصل ہے اہل قلوب پر نزول سکینہ کی، اور تفسیر ثانی تعدیل مجاہدہ کی۔ فرماتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ تو فرمایا اس میں ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ حضور محنت کرتے، تبلیغ کرتے، مجاہدہ کرتے، تکلیفیں اٹھاتے، اور پھر دکھ ان تکلیف اور مجاہدہ کا نہیں ہوتا تھا، حضور کو دکھ ہوتا تھا لوگوں کے نہ ماننے کا۔ یہ آپ کی شفقت عالی تھی، آپ کا رحمت للعالمین ہونا تھا کہ آپ کو اس بات کا دکھ ہوتا تھا کہ میری بعثت اور قرآن کے سننے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان سے خالی کیوں رہیں۔ تو اس پر اللہ کریم نے تسلی فرمائی کہ آپ کا منصب جلیلہ پہنچا دینا ہے، میں مالک ہوں، بندے میرے ہیں، میرا کلام ہے، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کا منصب عالی یہ ہے کہ میری بات میرے بندوں کو پہنچا دیں، پھر وہ مانتے ہیں نہیں مانتے یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، آپ اس پہ زیادہ دکھی نہ ہوا کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات اس میں فرماتے ہیں یہ ہے کہ مجاہدے میں تعدیل یعنی ایسا ہونا چاہیے جو قابل برداشت۔ مجاہدہ ضرور کرے، بہت کرے، لیکن یہ نہیں کہ شام کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے صبح تک کھڑے رہے، اس سے کیا ہوگا۔ یا بعض لوگوں نے بنایا ہوتا میں فلاں ولی کی مزار پر پیدل گیا، بھائی کیوں پیدل گئے، گاڑیاں چل رہی ہیں، گاڑی پہ چلے جاؤ، خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ تو اب بھی ہمارے ایک دوست ہیں، وہ روز بیان کرتے ہیں میں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پیدل گیا تھا۔ بھائی پیدل جانے سے سلطان صاحب کا کیا فائدہ اور تمہارا کیا فائدہ۔ تو بعض لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے بزرگ، وہ دونوں ٹانگوں میں رسی باندھ لیتے تھے بالشت پر فاصلہ چھوڑ کے، اور وہ دونوں ٹانگیں باندھ کر یہاں سے پیدل سلطان بہو کے مزار پر جاتے۔ یہ مجاہدے نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ مجاہدے کی اصل یہ ہے کہ وہ شرعاً ثابت ہو۔ مجاہدہ اس کام کو کہتے ہیں، مجاہدہ جہد سے مشتق ہے، جہد ہوتا ہے محنت سے مشقت سے کرنے والا کام، اور مجاہدہ مراد ہے کہ کثرت نوافل، کثرت تلاوت، روزے رکھے، ذکر اذکار کرے، ذکر قلبی خفی کرے، یہ سارا مجاہدہ ہے جس کا شرعاً ثبوت ہے۔ اور اس میں فرماتے ہیں تعدیل شرط ہے، یعنی مناسب حد تک شرط ہے، یہ نہیں کہ اتنا ذکر کر کے دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، نہیں، عدل اس میں یا یعنی مناسب حد تک رکھنا ضروری ہے، اپنی قوت برداشت دیکھ کر اس کے مطابق کرے۔ قولہ تعالی اذا رأى نارا، موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی، جبکہ انہوں نے ایک آگ دیکھی، ترجمہ ہے، اس میں مسئلہ تمثیل مذکور ہے، پھر وہی مسئلہ آ گیا۔ فرمایا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نور قدیم تھا، نار حادث کی صورت میں متمثل ہوا۔ آگ جو ہے دنیا کی آگ، یہ تو حادث ہے، فنا ہونے والی ہے۔
اور وہ تجلیات باری تھیں، اللہ کا نور تھا، اور اللہ کا نور تو قدیم ہے، ازل سے ابد تک ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ تو مثال کے طور پر، تمثیل کے طور پر نور قدیم نار حادث کی صورت میں انہیں دکھائی دیا، تو فرمایا اس میں بھی تمثیل کی اصل ہے کہ مثال نظر آ سکتی ہے۔ فقال لآلہم اکثوا انی آنست نارا، اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ امر ممکن ہے کہ صاحب کشف کو اپنے کشف کی حقیقت معلوم نہ ہو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس کو یہی متعارف آگ سمجھے۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں سے فرمایا، ایک کو غلام ساتھ تھا، بیوی تھی، بچے تھے، تو فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی راستہ بتانے والا مل جائے یا کچھ آگ لے آؤں تاکہ ٹھنڈی رات ہے تم تاپ سکو۔ تو فرماتے ہیں اس میں دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر جب تک انہیں جہاں وہاں جا کر الہام و القاء نہیں ہوا، وحی نہیں ہوئی، آگ ہی سمجھا۔ تو فرماتے ہیں یہ ممکن ہے کہ صاحب کشف کو کشف میں غلطی لگ رہی ہو، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے حقیقت کچھ اور ہو، اسے کچھ اور سمجھ آ رہی ہو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے آگ دیکھی تو اسے آگ ہی سمجھا، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی، نور قدیم تھا، اللہ کی تجلیات تھیں۔ تو فرماتے ہیں کشف میں غلطی لگ سکتی ہے۔ فخلع نعلیک انک بالواد المقدس، اپنی جوتیاں اتار ڈالیں، تم ایک پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔ اس سے مقامات مقدسہ کا ادب ثابت ہوتا ہے۔ یوں تو اگر جوتا پاک ہو، اس کے ساتھ پلیدی نہ لگی ہوئی ہو، تو اس سے نماز درست ہے، پڑھی جا سکتی ہے، یا صاف ہو جائے۔ جیسے آپ جنگل میں چل رہے ہیں تو آپ کے جوتے گھاس پر اور پتھروں پر چل چل کر بالکل صاف ہو جاتے ہیں، تو جوتوں سمیت نماز ہو سکتی ہے، لیکن مقامات مقدسہ کا ادب ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ وادی طوا میں پہنچے تو فرمایا آپ جوتے اتار دیں، اس لیے آپ مسجد میں جائیں، مسجد حرم میں جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، کسی مقدس مقام پر جائیں تو جوتے اتار دینا یہ طریق ادب ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس میں اثبات ہے اسرار باطنہ کا اعمال ظاہرہ میں۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری ہی یاد کے لیے نماز ادا کیا کریں۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو اسرار باطنہ ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اعمال ظاہرہ پر۔ کیفیات اتنی ہی نصیب ہوتی ہیں جتنا آپ مجاہدہ کرتے ہیں، جتنی آپ محنت، یہ اس کی مرضی، مفت میں دے دے وہ اس کی مرضی، لیکن اصول یہ ہے کہ اعمال ظاہرہ جو ہیں یہ چاہتے ہیں اسرار باطنہ کو، ان کا پھل اسرار باطنہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو کہا گیا کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے، تو وہ یہی کہا گیا کہ اسباب ظاہری جو ہیں یہ اختیار کرنا صوفی کی محنت مشقت ہے، مالی کی طرح مشکیزیں بھر بھر کر لانا۔ اب ان پر کتنا پھل آتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ان میں ایک رشتہ ہے کہ اسرار باطن اعمال ظاہری سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کی بھی دلیل ہو گئی کہ جن لوگوں سے اعمال ظاہری چھوٹ جاتے ہیں وہ پاگل تو ہو سکتے ہیں، ولی اللہ نہیں۔ قولہ تعالی فلا یصدنک عنہا الی قولہ فتردی، سو تم کو قیامت سے ایسا شخص مانند کہنے پاوے جس پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہشوں پر چلتا ہے، کہیں تو وہ تباہ نہ ہو جاؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ منتہی کامل سے بھی تکالیف شرعیہ ساکت نہیں ہوتی اور اس سے اباحت کا ابطال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ارشاد فرمایا گیا
کہ کوئی ایسا شخص جس میں قیامت کا یقین ہی نہیں، وہ اپنی باتوں میں لگا کر آپ کا نقصان نہ کر دے، آپ کو گمراہ نہ کر دے، تو اس سے اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کامل ولی بھی جو ہے وہ تکالیف شرعی سے بالا تر نہیں ہو جاتا، اسے شرعی امور کے مطابق ہی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ عبادت کے وقت عبادت، مزدوری کے وقت مزدوری، حلت و حرمت، تمام شرعی احکام اس پر لاگو رہتے ہیں۔ اور یہ جو ایک بنا دیا گیا ہے کہ جی اس کے مقامات اتنے ہو گئے کہ اسے اب نماز کی ضرورت نہیں رہی، اس کا ابطال ثابت ہوتا ہے۔ یہ باطل خیال ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بڑے سے بڑی کسی منزل پر پہنچ جائے تو بھی شریعت کا مکلف رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہونا کا کوئی تصور نہیں۔ آپ نے آخری دم تک اللہ کی عبادت اور فرائض اور سنن واجبات کا خیال رکھا۔ صحابی سے اوپر ولایت کا کوئی درجہ نہیں۔ اکابر صحابہ میں سے مرتے دم تک کسی نے تکلیف شرعی کو نہیں چھوڑا، لہذا یہ کہنا اور ایسا ولی بنا لینا جی اسے نماز روزے کی کیا ضرورت ہے، یہ بہت پہنچے ہوئے، فرمایا یہ باطل ہے اور اس کا باطل ہونا اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالی اتوقع علیہا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میری لاٹھی عصای اتوقع علیہا واحش علی بہا غنمی ولی فیہا معارف اخری، کہ میں اس پر سہارا لیتا ہوں اور اس سے بہت سے کام لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کاملین کا اسباب کے ساتھ تمسک کرنا ثابت ہے کہ کاملین بھی اسباب اختیار کرتے ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ سبب اختیار کرو، اس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں نصیب ہوگی۔ تو وہ اللہ کے اولی العزم صاحب کتاب رسول تھے، لیکن انہوں نے بھی اسباب اختیار کیے، لہذا جائز اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ فَإِذَا هِيَ حِيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اس میں خارق کا، معجزات کا ثبوت ہے کہ معجزات برحق ہیں۔ اب انہوں نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گئی۔ یہ ایک خرق عادت تھی، یعنی عقل اسے تسلیم نہیں کرتا، پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ تو یہ خارق یا معجزات یا کرامات اولیاء اللہ کا اس میں ثبوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے،
نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔